بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایران نے اسرائیل کے نواتیم ایئر بیس کو نشانہ کیوں بنایا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ چند روز قبل دمشق میں ایرانی سفارتخانے کے خلاف اسرائیل کی تخریب کرانہ کارروائی میں استعمال ہونے والے نواتیم ایئر بیس کو بھی ایرانی آرمی نے اپنے میزائلوں سے اس لیے نشانہ بنایا۔ ایران نے گزشتہ شب غاصب اسرائیل پر اپنے حملے کے دوران صحرائے نقب میں واقع نواتیم ایئر بیس کو بھی اپنے 13 میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ یہ اڈہ صہیونی حکومت کے لیے نہایت ہی اہم اور اہمیت کا حامل ہے۔ نواتیم ایئر بیس کا ایران کی مغربی سرحدوں سے فاصلہ تقریباً 1100 کلومیٹر ہے، اور ایرانی آرمی ماضی میں اس فوجی اڈے پر حملے کی مشقیں بھی انجام دے چکی ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ اس ایئر بیس پر 116 اور 140 F-35 جنگی طیارے یہاں موجود ہیں۔ یہ اڈہ خاص جنگی طیاروں کے پائلٹوں کی تربیت کا بھی ہے۔ صہیونی حکومت کا 122واں انٹیلیجنس یونٹ بھی یہیں پر تعینات ہے۔ صہیونی صدارت کے خصوصی طیارے کا ہینگر بھی یہاں واقع ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، جاسوسی اداروں کے کئی سینئر افسران کے دفاتر بھی اسی اڈے پر موجود ہیں، اس لیے اس کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران نے حملہ کرنے سے پہلے مطلع نہیں کیا تھا۔ ترکیہ، عراق اور شام نے بتایا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر جوابی حملے کے بارے میں پہلے سے ہمیں اطلاع کر دی تھی۔ اسرائیل کو سبق سکھانے پر ایرانی عوام خوشی سے جھوم اٹھے۔ عوام نے مسلح افواج کے حق کی خوب نعرے بازی کی اور ان کے فخریہ اقدام کے سلسلے میں اپنی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ ایران نے اسرائیل کو پھر خبردار کر دیا ہے کہ اگر دوبارہ کچھ ہوا تو جواب فوری، وسیع اور ٹھوس ہوگا۔ ایران نے اپنی افواج کے جوابی حملے کو کامیاب قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم نے اپنی جوابی کارروائی کا سلسلہ روک کر یہ پیغام دے دیا ہے کہ اب یہ معاملہ ختم ہو جانا چاہیے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو ایرانی میزائلوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑی قیمت چکانی پڑی ہے۔ اسرائیل کو ایران کے میزائل اور ڈرون حملے کو ناکام بنانے کے لیے وسیع پیمانے پر اپنے فضائی دفاعی نظام کو استعمال کرنا پڑا، جس کے باعث اسے ایک ہی رات میں تقریباً 5 ارب کا نقصان ہوا۔ اسرائیلی انسٹی ٹیوٹ برائے سیکیورٹی اسٹڈیز نے اعتراف کر لیا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ ایران کے حملے کو نہیں روک سکے۔ اسرائیلی میڈیا نے بھی اعتراف کر لیا ہے کہ اسرائیل کی فوجی طاقت کا جادو ٹوٹ گیا اور ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل کے مقابلے میں اپنی دلیری اور فوجی آپریشنل طاقت کا ثبوت دے دیا۔ ایران کے قبضے میں لیے گئے جہاز پر موجود 2 پاکستانیوں کی دوستو جلد رہائی متوقع ہے۔ شام میں ایران کے قونصل خانے پر اسرائیلی حملے کے بعد ایرانی مسلح افواج نے آبنائے ہرمز کے قریب اسرائیل سے تعلق رکھنے والے ایک تجارتی بحری جہاز کو قبضے میں لے لیا تھا۔ بہت سے اسرائیلی ماہرین نے کہا ہے کہ ایرانی جوابی حملے سے طاقت کا توازن یکسر بدل چکا ہے۔ متعدد معروف صہیونی ماہرین نے اپنے تازہ تجزیوں میں اعلان کیا ہے کہ اسرائیل نتائج پر مزید غور کیے بغیر اب کسی بھی قسم کے ایرانی اہداف پر حملہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ دمشق میں ایرانی سفارتخانے پر اسرائیلی ہوائی حملے اور وہاں 7 ایرانی مشیروں اور سفارتکاروں کی شہادت کے جواب میں دوستو، غاصب صہیونی رجیم کے فوجی اہداف کے خلاف ایرانی آرمی نے گزشتہ شب کے بھرپور ڈرون اور میزائل حملے پر تبصرہ کرتے ہوئے اسرائیلی جاسوسی سربراہ موساد چیف نے کہا ہے کہ ایرانی حملے کا جواب نہ دینا ہی بہتر ہے۔ غاصب صہیونی رجیم کے خلاف ایران کے منہ توڑ جواب پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن نے اس جوابی حملے کی مذمت کی ہے۔
دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر اسرائیلی حملے کے جواب میں دوستو ایران نے گزشتہ روز اسرائیل پر ایک زبردست حملہ کیا تھا۔ اردنی شہریوں نے مار گرائے گئے ایرانی میزائل فروخت کے لیے پیش کر دیے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ایران اسرائیل پر بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانا چاہتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران نے اسرائیل پر اپنے بے مثال حملوں سے پورے اسرائیل میں تباہی پھیلانا چاہتا تھا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اور یورپی ڈسٹرائے کی مدد سے ہم نے 80 سے زیادہ ڈرون اور کم از کم 6 بیلسٹک میزائلوں کو ایران اور یمن سے اسرائیل پر داغے جانے کے دوران ہی تباہ کر دیا تھا۔ دوستو یاد رہے کہ ایران کی جانب سے 300 سے زیادہ ڈرون، کروز میزائل اور بیلسٹک میزائل داغے گئے تھے اور 115 سے 135 بیلسٹک میزائلوں نے اسرائیل کو نشانہ بنایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل اور دیگر ممالک کو ایران نے کل رات داغے گئے بیلسٹک میزائلوں میں سے صرف آدھے سے بھی کم کو مار گرایا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل آج کسی بھی وقت ایرانی حملے کا جواب دے سکتا ہے۔ امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل نے امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کے 3 عہدیداروں کے مطابق کہا ہے کہ اسرائیل آج کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ہماری فوج نے ایرانی حملے کا مقابلہ کرنے میں شاندار نتائج حاصل کیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے پاس ایران کے خلاف اب اتحاد بنانے کا موقع ہے۔ بہت سے امریکی فوجی عہدیداروں نے اعتراف کیا ہے کہ متعدد ایرانی میزائل اسرائیلی فوجی اڈوں پر گرے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے خلاف ایران کے ڈرون اور میزائلی حملے، متعدد میزائل اسرائیل کے کئی فوجی اڈوں پر گرے ہیں، جس کے نتیجے میں اسرائیل کو خاصا بڑا نقصان ہوا ہے جو بتایا نہیں جا رہا۔ ایرانی فوج کے کمانڈر جنرل عبد الرحیم موصفی نے خبردار کر دیا ہے کہ اگر امریکہ صہیونی حکومت کی حمایت میں آگے آ کر ایران کے خلاف کوئی اقدامات کرنے کی کوشش کی تو علاقے میں اس کے سبھی فوجی اڈے اور مفادات ایران کے نشانے پر آ جائیں گے۔ ایران کا دوستو وہ کارنامہ جس نے اہل ایمان کو آبدیدہ کر دیا، دشمن اسلام اور مسلمین غاصب اسرائیل پر اسلامی جمہوریہ ایران کے تاریخی حملے کے دوران کچھ ایسے اچھوتے مناظر کیمروں میں قید ہو چکے ہیں کہ جن کو دیکھ کر فرزندان اسلام شاید اپنے آنسو نہ روک سکیں۔ تحریک حماس نے کہا ہے کہ ایرانی آرمی نے صہیونی حکومت کے حملے کا بھرپور جواب دیا ہے۔ اسرائیل پر ایران کا جوابی حملہ ایک فطری حق تھا۔ ایرانی ہیکروں کی اسرائیلی ریڈاروں تک رسائی، لاکھوں پیغام ارسال کر دیے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران کے ہیکروں نے صہیونی حکومت کے ریڈاروں تک رسائی حاصل کی اور ان کو ہیک کر لیا۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ، برطانیہ اور فرانس فلسطینیوں کی نسل کشی کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ امریکہ نے فوجی کارروائی کی تو رد عمل ضرور دیں گے۔ ایک امریکی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران کا حملہ روکنے کے لیے اسرائیل کو $1 ارب کی قیمت چکانی پڑی۔ ایران نے 300 کے قریب بیلسٹک میزائل، ڈرون اور کروز میزائلوں سے حملہ کیا تھا۔ اسرائیلی کابینہ جوابی کارروائی پر غور جاری رکھے ہوئے ہے اور کہنا ہے کہ ایران سے جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے دھمکی دی ہے کہ اصول طے کیا ہے کہ جو کوئی ہمیں نقصان پہنچائے گا اسے نہیں چھوڑیں گے۔ ایران کے اسرائیل پر حملے کے جواب میں اٹلی نے G7 کا اجلاس بلا لیا ہے۔ جیسا کہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ ایران نے شام میں اپنے سفارتخانے پر حملے کے جواب میں اسرائیل کا منہ توڑ دیا ہے۔ مشاہد حسین سید کا کہنا ہے کہ 50 سال بعد کسی ملک نے اسرائیلی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ ایران کے اس حملے سے اسرائیل کا یہ بھرم ٹوٹ چکا ہے کہ اسرائیل کو کوئی چھو تک نہیں سکتا کیونکہ ان کے پاس آئرن ڈوم 2 ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔